الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ ہی وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسے سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وہ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ سب مل کر بھی اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر۔ چمن کو سینچتا ہے باغباں تیرے سہارے پر، بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر۔ کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے، کھڑی ہیں لہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر۔ بھنور سے پار کر دے اہل غم کی کشتیاں یا رب، کہ چلتی ہے ہر ایک موج رواں تیرے سہارے پر۔ کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کہ بے شرکت ہیں قائم دو جہاں تیرے سہارے پر۔ نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروانے راہ منزل کی، کہ منزل سے ملے گا کارواں تیرے سہارے پر۔
مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی، کہ نازاں ہوں خدا بندے جہاں تیرے سہارے پر۔ تیری توفیق پر ہے منحصر حمد و ثنا تیری، لبِ دانش پہ ہے تیرا بیاں تیرے سہارے پر۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی سب سے مشہور و معروف آیت آیت الکرسی، جو ان بیانات کی بنیاد پر تلاوت کی جا رہی ہے، یہ آیت کتنی عظیم الشان ہے اس کے بارے میں کچھ آپ سن چکے ہیں۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ کیا ہے۔ دنیا میں ایک سیدھی سی موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ کوئی آدمی بہت بڑا شمار ہوتا ہے، تو اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کیا اس کی شکل و صورت کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے نقش بہت اعلیٰ ہیں، قد کاٹھ بہت شاندار ہے، جسمانی قوت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی کوئی ہوش مند انسان بھی اس بنا پر کسی انسان کی بڑائی اور اس کی عظمت کو نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی بڑائی اور عظمت اس کے مشن اور اس کے مقصد اور اس کا جو کام ہے اس کی بنا پر اس کو بڑا سمجھتا ہے۔ انسان میں بھی ہوں اور آپ بھی، اور انسان انبیاء اکرام بھی گزرے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اور دنیا کے عام انسانوں کو انبیاء اکرام کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ وہ بڑے کیوں ہیں؟ ان کے اعضاء و جوارح یہی تھے جو میرے اور آپ کے ہیں، لیکن ان کی بڑائی کا راز کیا ہے؟ ان کا کام بڑا تھا، تو مقصد بڑا ہونے کے سبب سے وہ کائنات سے بڑھ کر ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام آیات میں بڑی کیوں ہے؟ اس کو عظمت کیوں حاصل ہے؟ سارے قرآن میں کسی اور آیت کو حاصل نہیں، بلکہ کسی آسمانی کتاب کے اندر کسی کو یہ حاصل نہیں۔ اس کے مقصد کی بنا پر۔ اب پچھلے زمانے میں اشارہ کیا تھا اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کیا اس میں نماز کا مسئلہ ہے، اس لیے روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، یا اخلاقیات کے کوئی مسائل ہیں؟ ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیوں عظمت حاصل ہے جبکہ احکام شرع میں سے کوئی حکم اس کے اندر بیان نہیں ہو رہا، عبادات کی کوئی قسم اس کے اندر بیان نہیں ہو رہی، معیشت، معاشرت اور اخلاقیات کا کوئی گر اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا؟ تو پھر کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے دین کا، کہ سارے دین کی عمارت اس مسئلے پر قائم ہے۔ وہ مسئلہ صحیح ہے تو دین ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب نمازیں اور روزے، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اور تمام رفاعی کام، ان کی قبولیت کا دار و مدار اس آیہ کریم میں بیان کیے ہوئے مسئلے کی صحت پر اور درستگی پر ہے۔ اس آیت نے جس مسئلے کو بیان کیا ہے، اگر وہ مسئلہ کسی بھی شخص کے عقیدہ اور ایمان میں موجود نہیں ہے، اس کے سارے روزے بھی سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ہیں۔
اس کی زکوٰۃ بھی بیکار، صدقہ و خیرات بھی بیکار، اس کی قربانی بھی بیکار، اس کا عمرہ بھی بیکار، اس کا حج بھی بیکار۔ میں اسلوب بدل بدل کر اس بات کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر انسان یہ اپنے دل میں بٹھا لے کہ میں یہ روزے رکھ رہا ہوں، 16 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوں، یہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے بھی کہ نہیں؟ ان کی قبولیت کے لیے کیا شرط رکھی گئی ہے، یہ یاد رکھیں اچھی طرح۔ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط عقیدہ توحید کی صحت پر ہے۔ بات ہے صاف، کوئی مانے گا اپنا بھلا کرے گا، نہیں مانے گا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے یہ کہہ کر اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں گے اور ہمارے حق میں زمین کے یہ ٹکڑے جہاں جہاں آواز ٹکرا رہی ہے یہ بھی گواہی دیں گے، بلکہ سننے والا ہر انسان جو ہے اس کے کان بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ مسئلہ سمجھایا تھا کہ ساری عبادات کی قبولیت اس معیار پر ہے۔ روزہ قبول ہے اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے، نماز تراویح قبول ہے اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے، زکوٰۃ قبول ہے، صدقہ و خیرات قبول ہے، حج عمرہ قبول ہے، ساری نیکیاں قبول ہیں بشرطے کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا بنیادی مرکز رہا۔ قرآن میں آپ تلاش کریں، اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا کرے۔ یقیناً رمضان میں آپ تلاوت نسبتاً زیادہ کرتے ہوں گے۔ تلاوت کرتے وقت زیادہ مقدار میں قرآن پڑھنے کی بجائے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے 1 پارہ روزانہ پڑھنا ہے، اچھی بات ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ توفیق دے، لیکن 1 پارہ پڑھتے وقت اگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تو اس کے لیے 1 رکوع ہی کافی ہے اگر اس کو سمجھنے پڑ رہا ہے۔ یہ طوطے کی طرح رٹ لینا کوئی معیار نہیں، اس کو سمجھ کر اس پہ غور کر کے پڑھیں گے کہ ہمارے خالق کا یہ حکم نامہ ہمارے نام ہے، یہ اس کی چٹھی، اس کا خط ہمارے نام ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس شخص نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی اس کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوا، یہ اصول ہے۔ خراب عقیدہ وہی ہے جس نے قرآن کریم کو صرف مردے بخشنے کی کتاب سمجھ رکھا، ختم پڑھانے والی کتاب سمجھ رکھا، بیٹی کو جہیز میں نقصہ دینے والی کتاب سمجھ رکھا ہے، سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اس کو سامنے رکھ کر اس کا مقصد سمجھا ہے، اس نے اس کے لیے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس شخص نے قرآن کو ہدایت نامہ سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کیا اللہ نے اس کو ضرور ہدایت دی ہے۔ یہ آیہ کریمہ 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبروں کے مشن اور ان کے پروگرام کو واضح کر رہی ہے۔ یہ آیہ کریمہ ان کی پروگرام کی بنیاد ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ نبیوں کو کیوں مار پڑی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے گلیوں میں، سین کعبہ میں اور طائف میں لہو لہان کیوں کیا گیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑتے تھے؟ لڑنے جھگڑنے کی عادت تھی؟ کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے؟ کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ووٹ مانگتے تھے، اقتدار مانگتے تھے کہ مجھے بادشاہ بنا لو، حکمران بنا لو؟
یا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی مال مانگا، کوئی جائیداد مانگی تھی، یا خدا نخواستہ کسی رشتے کی بنا پر رشتہ مانگنے کے سبب سے لڑائی تھی؟ رشتہ نہیں مانگا، مال نہیں مانگا، اقتدار نہیں مانگا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غلط نہیں اٹھی، تو پھر لوگ کیوں مارتے تھے؟ یہ میں آسان لفظوں میں بات عرض کر رہا ہوں دوستو، سارے ہی مسلمان غور کریں اس پر کہ ہمارے نبی کو مار کیوں کھانا پڑی؟ ہمارے ملک کے اندر جس میں آپ بس رہے ہیں اور میں بس رہا ہوں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار کی کھینچا تانی میں مخالفت کرتے ہیں۔ جس کے پاس اقتدار نہیں وہ دن رات کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے، اول پھول بک رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، الٹے سیدھے الزامات اتہامات لگا رہا ہے۔ جب اقتدار مل جاتا تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ جو اقتدار سے باہر ہوتا ہے پھر اقتدار والوں میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر۔ آگے اللہ جانے آنے والی نسلوں کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ ایک قدر مشترک ان سب میں ہے، اقتدار والا ہو یا اپوزیشن والا ہو، عوام الناس کا دشمن ہے یہ سب۔ کسی کو میری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں۔ اس ملک کے عوام کیڑے مکوڑے ہیں جو پاؤں میں روندنے کے قابل ہیں۔ انسان صرف یہ ہیں جو سیاسی رہنما ہے۔ جب کہیں چلتے ہیں تو راستے روک دیے جاتے ہیں، انسانیت کرا رہی ہوتی ہے۔ کسی کا مریض جاں بلب ہوتا ہے وہ اسپتال نہیں پہنچا سکتا، پولیس اس کام کے لیے ہے، ان کے لیے راستے صاف کرے۔ وہ تنخواہیں اس بات کی لیتے ہیں، وہ اس قوم کے خادم نہیں ہیں، چند ارباب اقتدار کے خادم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات انبیاء کرام کی زندگی میں نہیں تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں تھی۔ آپ نے اقتدار نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، رشتہ نہیں مانگا، خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ کیوں حضور کا دشمن بن گئے؟ بس یہ ایک نقطہ ہے جس پر غور کرنا ہے۔ حضور کے دشمن اس لیے بنے تھے حالانکہ 40 سال سے پہلے، پورے 40 سال تک سارے مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام کا وہ سلوک کرتے تھے کہ اس کی نظیر کسی نے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی نہیں دیکھی۔ پلکیں بچھاتے تھے۔ بس ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ کر رسول اللہ نے سارے مکہ والوں کو بلا کر ایک پیغام سنایا، اور وہ پیغام اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اور وہ پیغام ہمارے سامنے حدیث کی کتاب میں لا الہ الا اللہ کی شکل میں آیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ پیغام جس کی بنا پر، جس کے اقرار کی بنا پر میں بھی مسلمان ہوں اور آپ بھی مسلمان ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور غیر مسلم کو لا الہ الا اللہ پڑھائیں اگر وہ اقرار کر لے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہی کلمہ رسول اللہ نے ان کے سامنے پیش کیا، بس یہ کلمہ ان کو ایسا چبھا کہ وہ سارے کے سارے جانی دشمن بن گئے۔ بیگانے تو بیگانے تھے، اپنے دشمن بنے، آپ کے خاندان کے اپنے لوگ دشمن بنے۔ آپ کے سگے چچا نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کر رسول اللہ کو مارا۔ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی تشریح و تفسیر اس آیہ کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اس زمانے میں لوگ عربی زبان سے واقف نہ ہونے کی بنا پر لا الہ الا اللہ کو سمجھتے نہیں، ورنہ آج بھی لا الہ الا اللہ سنانے والے کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو مکہ والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔
ہاں البتہ اس لا الہ الا اللہ کو جب کھول کر کوئی بیان کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی جذبات ہوتے ہیں جو اہل مکہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اس زمانے میں حضور کو انہوں نے فتویٰ لگایا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, مجنون کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا فتویٰ تھا صابی ہو گیا ہے. صابی کا معنی بے دین ہو گیا ہے, اس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا. جیسے اس زمانے میں وہابی ہو گیا. یہ زمانے کے ہر زمانے کے اپنے اپنے فتوے ہوتے ہیں. اس زمانے میں جس نے لا الہ الا اللہ سنایا وہ صابی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی بھی کہا, مجنون بھی کہا, کذاب بھی کہا. اس زمانے میں سب سے بڑا فتویٰ جو شیطان نے لوگوں کو سکھا رکھا ہے وہ وہابی ہے. چھوڑو جی یہ تو وہابی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ شیطان نے عقل و ہوش سے محروم لوگوں کو یہ فتویٰ سکھا تو دیا, لیکن یہ اگر معنی بتا دیتا کہ وہاب کس کو کہتے ہیں. وہاب تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ کا نام ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو لگائی جاتی وہابی نسبت, تو کیا معنی اللہ والا. جیسے پنجاب ایک علاقہ ہے, اس کے ساتھ یہ لگا دیں پنجابی پنجاب والا, سندھی سندھ والا, بلوچی بلوچستان والا, ہندوستانی ہندوستان والا, تو وہابی کا معنی ہے وہاب والا, اللہ والا. لیکن شیطان نے یہ لفظ سکھا دیا, معنی نہیں سکھایا. تو فتوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگے. اس زمانے میں صرف ایک فتویٰ ہے. ہاں البتہ اپنی زبان میں کہہ دیں گے یہ منکر ہے, بزرگوں کا منکر ہے, یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے, یہ بزرگوں کا گستاخ ہے, یہ ولیوں کا گستاخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گستاخ کہا. قرآن کریم 23ویں پارے میں ایک سورت میں ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کہنے لگے انہوں نے سارے الہوں کو چھوڑ کر, یاد رکھیں لفظ الہ پہ غور کریں, اسی کی تشریح کر رہا ہوں میں. اجعل الآلہۃ, آلہہ جمع ہے الہن کی, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ منوانا چاہتے ہیں. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منہم, جتنے بھی چودھری قسم کے لوگ تھے, سردار لیڈر وڈیرے لوگ تھے, سارے کے کوئی ادھر بھاگا, کوئی ادھر بھاگا, کوئی ادھر بھاگا, چل پڑے. انمشوا واصبروا علی آلہتکم, چلو چلو چلو, یہاں نہیں تقریر نہیں سنی. واصبروا علی آلہتکم, اپنے باپ دادے کا جو مذہب ان کے 360 الہ ہیں, واصبروا ان پر جمے رہو. یہی وہ مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنیاد بنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کوئی عیب نہیں تھا, قصور نہیں تھا. ایک دفعہ ابو جہل نے کہا, حدیث کے اندر موجود ہے ابو جہل کا یہ مکالمہ, کہنے لگا تصدق الحدیث, اے محمد واقعتاً تم بڑے راست باز اور سچے انسان ہو, ہر بات میں سچائی ہوتی ہے. ولا نکذبک, ہم عام باتوں میں آپ کی تکذیب نہیں کرتے, نہیں جھٹلاتے. ولیکن نکذب بالذی جئت بہ, البتہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ والا, اس کو نہیں مانیں گے. اب سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ صرف لا الہ الا اللہ پر. جس کو لا الہ الا اللہ سمجھ گیا وہ نبی کا ساتھی بن گیا, جس کو لا الہ سمجھ نہیں آئی وہ ابو جہل کا ساتھی ہوا. اب ہم غور کریں گے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ سمجھ آئے کہ نہیں. یہ الہ ان کا معنی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لفظ الہ سمجھانا چاہتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 غور کرنا. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء
فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آسمانوں کی کوئی چیز ہو یا زمین میں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں کوئی چیز اللہ سے مخفی ہے، نہ زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ ایک بات یعنی آسمان و زمین کی سب چیزوں کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی تو ہے تمہاری شکلیں صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ پہلے کیا بتایا؟ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا بھی وہ ہے، اور تمہاری شکلیں اور صورتیں ماں کے پیٹ میں بنانے والا بھی وہ ہے، کیف یشاء، جس طرح اس نے چاہا۔ دو باتیں ہو گئیں، لا الہ الا ہو، معلوم ہوا کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز، ہر چیز کو جاننے والا الہ ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکلیں صورتیں بنانے والا الہ ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ ہے، اس لیے کہ وہ الہ ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل صورت بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے کہ وہی الہ ہے۔ اب الہ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ الہ وہ ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، الہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکلیں بنانے والا ہے۔ اب کلمہ پڑھ کر ترجمہ کریں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا سب کچھ جاننے والا بھی نہیں، ماں کے پیٹ میں بچے بنانے والا، شکلیں صورتیں بنانے والا بھی کوئی نہیں۔ اب کلمے کا معنی کھل رہا ہے۔ گول مول جب ترجمہ کریں گے نا تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 46، اس طرح بے شمار آیتیں میں نمونے کے طور پر چند آیات پیش کر رہا ہوں۔ قل ارائیتم، میرے حبیب ان سے پوچھیں، ان دنیا کے لوگوں سے پوچھیں، بتاؤ تو، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تمہارے کان لے لے۔ کیا مطلب؟ کانوں کی شنوائی ختم کر دے، وَأَبْصَارَكُمْ، اللہ تمہاری آنکھیں لے لے، بینائی ختم کر دے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تمہارے دلوں پر مور لگا دے، دین کی سمجھ ختم کر دے۔ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، پھر کون الہ ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، جو یہ چیزیں واپس لا کر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے کانوں کی شنوائی دی وہی اللہ ہے، جس نے آنکھوں کی بینائی دی وہی اللہ ہے، جس نے دل میں سمجھ عطا کی وہی اللہ ہے، وہی الہ ہے۔ تو کیا معنی لا الہ؟ لا الہ الا اللہ، کوئی آنکھیں دینے والا نہیں، کوئی بھی سنوائی دینے والا نہیں، کوئی دین کی سمجھ دینے والا نہیں، اللہ ہی ہے۔ قل یا ایھا الناس، آیت نمبر 157 اعراف کی، یہ رسول اللہ کا وہ اعلان نبوت ہے۔ قل یا ایھا الناس، میرے حبیب اعلان فرما دے، اے ایھا الناس، دنیا کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمان اور زمین میں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی اور کی بادشاہت نہیں، اس کے سوا کسی اور کا میں رسول نہیں، اسی کا رسول ہے جو الہ ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی الہ ہے۔
قرآن نے خود اس کا اظہار کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے مختلف انداز سے۔ الہ اسے کہتے ہیں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ کے سوا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 4 سے 8 تک۔ قرآن یہ حکم نامہ ہے، نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمینیں بھی بنائیں اور بلند آسمان بھی بنائے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ یہ قرآن اس کی کتاب ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہوا، یعنی پوری کائنات کا نظام اپنی مٹھی میں لے لیا۔ لہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ وما تحت الثری، جو زمینوں کے نیچے وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ تو اس کے اختیار کی بات ہوئی۔ زمین و آسمان کا مالک بھی وہی، اس کے درمیانی جہان کا مالک وہی، ما تحت الثری کا مالک وہی، آسمانوں سے کتاب کو نازل کرنے والا بھی، اقتدار کا قابض بھی وہی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم پکار کر بات کرو یا آہستہ بات کرو، اللہ ساری باتوں کو سنتا، دیکھتا، جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ ساری صفتیں الہ کی۔ اگر اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور لفظوں پر غور کریں گے، لفظ الہ کے آگے پیچھے جو کچھ صفت بیان ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس الہ میں، اس مقام میں یہ صفت مراد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، یہ وہ آیت ہے جس میں عرض کر چکا ہوں کہ سارے انبیاء کی مشن اور ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت و پروگرام کو بتا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آپ سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ان سب کی طرف یہی حکم بھیجتے رہے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، بات یہ ہے کہ میرے سوا کوئی اور الہ نہیں، یہی پیغام سناتے جاؤ۔